بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا ممن يتبع الرسول، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، فتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں اور میرے غیر مسلمان بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہمیشہ حق کے متوازی فرقے پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے، سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون سا مستشرق فرقہ ہے جو ناجی ہوگا؟ وہ کون سا نیک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو میرے ترتیب پر چلے گا، میرے صحابہ کی ترتیب پر چلے گا، وہ ہوگا ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ اور جس طریقے کا طریقہ میرے صحابہ کے طریقے سے عائد ہوگا، وہ ہوگا گمراہ ہوگا، راست ہٹا ہوگا، جلائے مستقیم سے ہٹا ہوگا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی قسم کی ما انا علیہ واصحابی بیان فرمایا۔ لہذا ہم اس مبارک مجلس میں یہ شکایت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے غیر ملک کے لیے جو حشرات العالم کی طرح ہندوستان کے چپے چپے اور کوشے کوشے میں اپنے مذہبی ترویج کے لیے لیٹتے رہتے ہیں، ان کا عمل، ان کا طریقہ ما انا علیہ واصحابی کے مطابق ہے۔ قبل اس کے میں واضح کروں کہ غیر ملکی کا طریقہ ما انا علیہ واصحابی کے مطابق ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اجازت کرتا چلوں کہ اس فرقے کا وجود کب ہوا، کن کے ہاتھوں ہوا، اس کی بود و باش و شروعات کس طرح ہوئی۔ محترم دوستوں، تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے اپنے تخت اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان میں جہاں بہت سے خلافوں کو پیدا کیا، وہی ایک طرح کا خطرناک فرقہ غیر مقلدین کو بھی پیدا کیا جو اپنے آپ کو سب غیر حدیث کہتے ہیں۔ سن ہجری 1246 سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں اس فرقے کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ 1246 کے بعد ہندوستان میں اس فرقے کا وجود منظم شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ اس فرقے کا تعلق صحیح معنی میں نہ قرآن کریم سے ہے، نہ حدیث رسول سے ہے، نہ سنت نبوی سے ہے، نہ اسوہ صحابہ سے ہے، نہ طریقہ ائمہ کرام سے ہے، بلکہ آپ کا نظر غائب اس فرقے کے عقائد و نظریات کا مطالعہ کیا جائے، اس فرقے کی تہ تک پہنچا جائے، اس فرقے کی تصنیفات اور تعلیمات کو اپنی نظر سے دیکھا جائے تو روزے کشف پر ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس میں کوئی بات مقبول نہیں رہتا ہے کہ اس فرقے کا تعلق انگریز سے ہے جو قرآن کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ قلت وقت